اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ ناظرین، شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، مستعد لوگوں میں افواہیں پھیلانے کا کام سر انجام دیتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں جھگڑے کرواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے کاموں کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط تاریخ میں ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقوں میں آباد تھے، جہاں سرسبز و شاداب آبادیاں تھیں جن میں سودوم اور گمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں کے درمیان شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس گناہ کے عادی ہو گئے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر بدکاریاں کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقوں سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافروں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی دلچسپی نہ رہی، اور کھلے عام اس عمل کو وہ لوگ شہر کے چوک چوراہوں اور بازاروں میں کیا کرتے تھے۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور بدکاری کرنا ان لوگوں کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس سرزمین پر کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد پار کر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اس واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیکوکار ہو تو اس بستی سے کوچ کر جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے نسلی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا نظام تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا ترک کر دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہذا ابلیس ملعون نے اپنی ہی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تباہ و برباد ہو گئی، میں لٹ گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہذا اب میری جوانی اور حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی ضائع چلا جائے گا۔
یہ سن کر قوم لوط کی باقی عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ لہذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت جوان لڑکی کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہذا وہ عورت سدوم اور گمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو اس طرح کرنے پر آمادہ کیا، اور ان عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا اس طرح آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں، تو ان کے مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بے حیائی اور بدکاری سے منع نہیں کیا۔ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس بدفعلی میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ اور پتھروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور گمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور گمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور گمورہ تاریخ انسانی کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکشولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس بدفعلی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق سدوم اور گمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں بھی کافروں نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبات کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ نر و مادہ جوڑے نسل کی افزائش کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج اس جرم کے حامی ہومو سیکشولیٹی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور خراج تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اس طرح خوشی منا رہی تھی اور خوب بدفعلی اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔